سوال کے ساتھ فاتح شہباز خان پاکستان کے اس وقت مایہ ناز قانونی ماہر میرے ساتھ موجود ہیں، سابق پروسیکیوٹر نیب ہیں، اور عمران خان بھی ان کے ساتھ بڑے قریبی ہیں، دل کی بات بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی اپنی دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بشریٰ بی بی کو مل کے بھی آئے ہیں، عمران خان صاحب کو مل کے بھی آئے ہیں، اور قانونی جنگ لڑنے میں ان کا تو امتیاز ہے شروع سے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری گفتگو جو ان سے پوچھنے والی ہے، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں. کبھی کبھی یہ بات کرتے کرتے شہزاد اکبر صاحب کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کے لیے. سر تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آپ آج کل مصروف زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کی مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے. میں ہاں کر رہا ہوں. آپ ہاں کر رہے ہیں اسباد میں سر لا رہے ہیں. میں وہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بہت شرارتی سے سٹائل ایسا لگا کہ تم کوئی نہ تم کو بہت کچھ شرارتیں کرنے والے ہو. نہیں میں نے ہاں کر دیا. مجھے بتائیے، آپ کا شروعات تو پھر نارمل کرتے ہیں، بیچ میں کہیں آپ کا دل کچھ کرے بتانے کو؟ میری شرارت تو ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ نے آپ بیتی تو نہیں لکھنی. مجھے لگتا ہے آپ بیتی جب نہیں لکھنی تو یہ اتنے راز جو دفن ہیں، جو پاکستان کے سب سے رولنگ ایلیٹ سے لے کر ہر طرح کے، اور آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے بہت ساری چیزوں کی جو مجھے کچھ اندازہ ہے کہ کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کب اس کو اپنے سینے کو ہلکا کریں گے، عوام تک منتقل کریں گے؟ وہ کیا آپ نے میکانزم سوچ رکھا ہے؟ سوال یہ ہے. اچھا ایک تو ہے نا، پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے ملے اور اسپیشلی باقاعدہ کہا کہ آپ کی ایک لکھی جائے. میں سے کافی ملاقاتیں ہوئی بڑی ڈیٹیل میں. میں نے کہا میں ایسا کوئی کرنا نہیں چاہتا. پہلے ہی بہت سے لوگوں کے یعنی میں نے کچھ اب لکھا تو دھماکے ہوں گے بہت زیادہ، اور ارشد شریف کا واقعہ سامنے ہے، عمران ریاض کا واقعہ سامنے ہے، بہت سے ایوان لرزیں گے اس حوالے سے. ارشد شریف پر بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو؟ جی بہت سی چیزیں ہیں نا یار. ارشد شریف دیکھیں میری بات سنیے گا. ارشد شریف ایک تو شریف آدمی تھا، محب وطن ہے، بے وطن سے بہت پیار تھا اس شخص کو. میں عمران ریاض میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت یعنی وطن کے لیے نا جان قربان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. صرف اپنی ذاتی یعنی یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہیرے ہیں کہ جو جنہوں نے اپنی ذات کو نفی کیا. ہم لوگ ہیں، آپ جیسے آدمی جو ہے آپ کو اپنی ذات سے کوئی کنسرن نہیں. جس دن آپ نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا نا تو آپ کی آواز میں یہ گھن گرج اور جو اندر کی بات نکال کے رہنا وہ رہ جائے گی. کیا ہے آپ تو شخصیت پرست، اپنی ذاتی شخصیت پرست ہو جائیں گے نا. تو آپ کو تو اپنی ذات کا ہے، میں اٹھتا کہتے ہو، بیٹھتا کہتے ہو. مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا اور میرا تعزیتی ریفرنس چل رہا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ والا جو راستہ ہے نا، یہ والا راستہ بڑا خطرناک ہے. اور میں نے تو بڑا ایک مشکل وقت گزارا ہے، بڑی تکلیف گزاری ہے. یاد رکھیے گا، ایک شعر یاد آتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں آئینہ وہی رہتا ہے. پاکستان میں جس نے وہ آئینہ توڑنے کی کوشش کی ہے، چہرے بدلتے رہے. بڑا بتاتا رہا، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی سول سپریمیسی، یہ سارا کچھ بدلا گیا. کوئی نظام بدلا؟ پاکستان بننے سے لے کر آج تک حضرت قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا. میں وہ نہیں ذکر کرنا چاہتا جو پاکستان بنانے کے قافلے میں شمار سردار عبدالرحمن اشتر وغیرہ، ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر ہم نے دیکھتے رہے ہیں سارا کچھ. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ہم نے عمران خان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں سے یہ میں رکھیے گا نا، تو اس لیے جو ہے نا وہ چیپٹر نہ ہی چھیڑنا تو اچھا ہے. کبھی موقع بنا تو لکھوں گا. ابھی تو فی الحال تو آپ بیتی بہت نکال لیتا ہے بیچ میں سے. لوگ بڑا گلا کرتے ہیں کہ وہ آتا ہے، فاتح شہباز آتا ہے، وہ بہت سی باتیں لے کے چل جاتا ہے، پھر وہ گلے اتنے آنا شروع ہو جائیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کمال ہے اس کا، اس نے کمال ہے اس کا. وہ کوٹ بڑا اچھا پہن کے آتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے میرے پاس سامنے بیٹھے، مسکراہٹ میں بیٹھ کر بہت بہت چیزیں لے کے چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ملاقات کرنے بھی گئے، آپ واحد ان دنوں شخصیت ہیں جن کو
ایکسیس ملی اور گئے. باقی لوگ بھی خیر جا رہے ہیں, لیکن پابندی تھی چونکہ اڈیالہ پہ, اور ریگولر قیدیوں کا بھی معاملہ تھا, کوئی سیکیورٹی پرپز کے پرابلم بھی تھے. تو پہلے آپ خان صاحب سے ملے یا پہلے بشرا بی بی سے آپ ملے, یا یہ کیسے؟ دیکھیے فہد, وجہ یہ تھی نا کہ میں نے بڑی تکلیف گزاری, بہت تکلیف سے وقت گزرا ہے 2007 میں لائرز موومنٹ میں. پھر عمران خان کا ساتھ دیکھ کر نا بہت تکلیف رہی ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے, کپڑا اٹھائیں تو پیٹ ننگا ہوتا ہے. میں سب سے پہلا آدمی تھا, سب سے پہلا کہ جس کے گھر پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا. وکلا میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. ہمارے کئی وکلا یا ہمارے اپنے پارٹی میں سے کئی لوگ مذاق سمجھتے رہے اس بات کو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیریس ایشو ہے. یعنی حضرت صدیق نے ایسے ایسے کام کیے ہوئے ہیں, بڑے سے بڑے ایشوز کو اٹھا کر دیکھنے. الطاف حسین پہ پابندی لگوائی, اس سے میرے پہ اٹیک ہوا, میرے دفتر پہ 3 دفعہ اٹیک ہوا, جان لینے کی کوشش ہوئی. اچھا, آصف علی زرداری سے صدارتی عہدہ چھڑوایا. یوسف رزاق گیلانی توہین عدالت میں گھر گئے. حج کمپنیوں کا کوٹے کا کیس تھا, میٹرو اورنج تھا, 56 کمپنیوں نے تو میرے ساتھ کئی تمہارے ساتھ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر چیلنج کیے تھے. رانا ثناء اللہ, ملک احمد خان جو آج اسپیکر ہے, کوئی شہر سے کہا, سارے بھاگ گئے. تو وہ ساری تکلیفوں کے باوجود جو ہے تو وہ تو سمجھ نہیں سکے. میری اپنی وکلا برادری نہیں سمجھ سکی. وہ یہ سمجھ رہے مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یار کہ میں بیٹھ کے اس طرح کا ڈرامہ کروں, مجھے ملنا کیا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نام میرا ہے آلریڈی. ہاں, اس سے نقصان یعنی اس کے یہ ایک فائدہ ہو سکا کہ ان سونی قوتوں کو یا ان طاقتوں کو جو عمران خان کے قریب سنسیئر اور صاف لوگوں کو ہٹانا چاہتے تھے. میں تو بائی چانس بیٹی کی شادی تھی, ولیمہ تھا میرا 28 اپریل کو, میں کوئی 24 یا 22 اپریل کو چلا گیا اس ملک سے. مانچسٹر گیا ہوں میں, اور واپسی میری 9 مئی کو. مجھے کیا پتا تھا 9 مئی کو یہ ثانیہ ہوگا. 9 کی بجائے 17 کو ہیں, اور ان دوران آپ کو پتا ہے عمران ریاض کے کیس میں بہت سے بات, میں صرف میں اشارتاً بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تکلیفیں ساری موجود تھیں. اور پھر 9 مہینے جو میں نے تکلیف کے گزارے ہیں, پھر میرے خلاف کیمپین, پتہ نہیں کیا کیا باتیں, اب مجھے بہت سے الزامات لگے میرے پہ, لیکن میں برداشت. لیکن عمران خان نے میرے پہ ذرا بر بھی شک نہیں کیا, نہ بشرا بی بی صاحبہ نے. کیا ہوئی بات, ڈسکشن کیا ہوا؟ میں اس لیے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں مثال کے طور پر یہ ملاقات اتنی آسان نہیں تھی. پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو, اڈیالہ جیل کو سپرنٹینڈنٹ کو لکھتا رہا, میں خود لکھا, میں بندے بھجوائے ان سے, انسپیکٹر جنرل پولیس جیل خانہ جات کو لکھا, سیکرٹری داخلہ کو لکھا, ہوم سیکرٹری کو لکھا. ڈیٹ سے 2 مہینے کا عرصہ لگا مجھے یہ سارے نہ ہو سکے. پھر الٹیمیٹلی میں ہائی کورٹ گیا. ہائی کورٹ میں نے بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کی اور ساتھ عمران خان صاحب سے. دن طے ہو گئے اور آرڈر میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ میری ملاقاتیں ہونی ہیں. اڈیالہ جیل میں وہ بہانہ میں کہوں یا جو بھی میں کہوں, مجھے تو سمجھ ہے نا یہ عمران خان صاحب کی ملاقات کو ریسٹرکٹ کر رہا تھا. آخر ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں نا, جس دن میں ملنے کے لیے گیا ہوں عمران خان صاحب سے, اور ہیئرنگ تھی, ہیئرنگ ہوئی ہے جیل کے اندر ہیئرنگ ہوئی, ہیئرنگ میں ملاقات ہو سکتی ہے. بشرا بی بی صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات ہوئی, وہاں سے بہت خوش ہوئے, یہ نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف بھی تھا نا قید میں, 20 سے 26 ملاقاتیں روزانہ تھی. جس کا دل چاہتا تھا گوشت لے آیا, کوئی سالن لے آیا, کوئی پائے لے آیا, کوئی سیری اور کھدے کھلانے کے لیے لے آیا, کوئی جوس لے آیا پینے کے لیے, کوئی ہڑیسا اٹھا کر لے آیا. یہ ملاقاتیں عمران خان کے دور میں ہوتی نہیں. عمران خان کا دل تو اتنا بڑا ہے اس گورنمنٹ کا. نہیں, وہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے ایک زاہد گشکوری بڑے اچھے زبردست کورسپونڈنٹ ہیں, تو وہ تو بتا رہے تھے کہ کتنا اخراجات ان کی خوراک پہ آئے ہیں, اور روزانہ دیسی مرغ کھلائے جاتے ہیں اور یہ سارا. تو سرکار انہیں اچھا کھلا تو رہی ہے, آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, یہ سمجھیے گا. دیکھیے میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے, میں ٹیکس دیتا ہوں, ٹیکس دیتا ہے. روز دیسی مرغ کا ٹیکس تو نہیں دیتے نا آپ؟ سمپل سی بات, یعنی میں نے کچھ 40 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے سال کا. مجھے بتائیں دیسی مرغ کتنا کا کھا لوں گا میں ٹیکس گزار ہوں بھائی. میں مجھے جب سے نہیں اڈیالہ میں باقی لوگ وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں بیچارے. وہ میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں نا, آ جائیں یو کے چلتے ہیں. پہلے اڈیالہ تو رہے نا میرے ساتھ, پہلے سمجھا تو دوں میں, یو کے میں آ جائیں آپ. ہاں وہاں کیا انسان نہیں ہے, انسان کو نہیں ہے. اور ویسے بتا دوں آپ کو,
उषा बीबी साहब से मेरी मुलाकात जो जिक्र हुआ बकायदा ये पैसे जाते हैं वहां पर पैसे? यस पैसे जाते हैं? ये जो खाने का जितना खर्चा है ये इमरान खान साहब जेब से देते हैं। जेब से दे रहे हैं? यस बाकायदा जमा होते हैं खजाने में वहां पर। हाँ ऐसे नहीं है। नहीं, ये देसी मुर्ग सरकार नहीं खिला रही? वो कौन सी सरकार खिला रही है यार, गॉड से यार कमाल हो गया। इमरान खान बाकायदा का बजट उधर जाता है? बाकायदा बजट जमा होता है वहां पर। और वो कौन खान साहब की बिहाफ पे कोई भी करवा रहा होगा? यानी बुशरा बीबी साहबा देखती थी पहले और कोई देखता है, वो कहता पैसे खर्चे जमा होते हैं। मैं तो उससे आगे चल रहा हूँ ना। अडयाला की इंतजामिया नहीं कर रही है। वो मैं तो आपसे आगे चल रहा हूँ ना, ये बड़ी वादे तौर पर बात है। और मैं वैसे भी कह रहा हूँ जो अडयाला इंतजामिया कर रही है तो मेरे पे एहसान कर रही है भाई। मैंने अगर 24, 25, 30, 40 लाख साल का टैक्स दे रहा हूँ, पिछले 20 सालों से मुझे इस हुकूमत ने कोई एक टके का कोई फायदा दिया। उन बाकी लोगों का वहां क्या ख्याल है जो कच्चे चने और सड़ी रोटियां खाते हैं? फिर कोई बात आ गई ना, जो टैक्स दे रहा है, जो टैक्स गुजार है ना, उसको तो ये फैसले। मैं अर्ज करता हूँ, मेरी एक अर्ज आपको समझ, और मैं जेल में रहा हूँ ना, मुझसे छोड़ दूं, मैं तो जेल में खुद रह गया हूँ ना। आप कौन सी वाली जेल में थे? मैं कसूर जेल में 26 दिन में रहा हूँ। लॉयर्स मूवमेंट आप लॉयर्स मूवमेंट में गिरफ्तार हुए? मुझे बिल्कुल याद घर से वीआईपी खाना बन के आया करता था, मेरी बी क्लास भी हो गई हुई थी, लेकिन मैं जेल का खाना खाया करता था, दाल रोटी में जेल की खाया करता था। इस पे एक वाकया भी आपने सुनाया था, वो अता करें, वो बड़ा जरूरी है, रिकॉर्ड पे ले आए उसे प्लीज प्लीज। अच्छा चले बड़ी, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हम सब, एक तो जेल जो है ना, ये जेल स्टेट विद इन अ स्टेट है। और 26 दिन मैं जेल में रहा हूँ। पहले दिन मैं खाना जेल का आपने क्यों खाया था ये बता दें? उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ। मेरे एक बुजुर्ग हैं, मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले हैं, तो वो केस में झूठे केस से फंसा दिया, 6 महीने लगे, बरी हो गए। एक दिन अदालत के नॉन अवेलेबल वारंट आए और आगे ले गए, आपको बरी कैसे कर दिया? मैं उन बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने मुझसे बैठते ही एक सवाल पूछा, कहने लगे वो खाना कहाँ से खाता था? मैं कह हम तो बड़ा ध्यान रखते थे, बड़ा वीआईपी खाना देते थे, घर से बन के जाया करता था, और वाकई में दिया भेजा करता था। कहने खाना नहीं देना, उसके मुकद्दर का जितना खाना वहां जेल के अंदर लिखा है, जब तक वो नहीं खाएगा वो बाहर नहीं आएगा। और ये रिस्क उसको दोबारा खींच के लेकर गया। बहुत खूबसूरत बात, और ये हकीकत, बड़ी प्यारी बात, बड़ी मैं अपने साथ, मेरे साथ क्या हुआ था पता है आपको? मैं खाना, मेरे घर से खाना कभी खान बाबा का चला गया, कभी बंधु खान से चला गया, कभी कढ़ाई बन के आ गई, तो वो खाना मैं लोगों में बांटा करता था, मैं नहीं खाया करता था जेल में। अच्छा, आप नवाले जो जेल के ही लेते थे? जेल में। और देखिए हम जेल का नवाला कैसे, मिसाल अब तुम्हारे पास खाना आया तो मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा, वो मेरा तो नहीं है ना जी। वहां पर साकिब लंगड़ा था एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी बदमाश डॉन, साकिब लंगड़ा। ओहो हाँ, हमारे साथ जेल में था। ये कसूर में मुझे अमीर मुंतखब कर लिया, मुझे बुला लिया, तो एक दिन उसके साथ खाना पे, मैं तो जेल तो वो देखी ना यार, जेल की लाइफ वो देखी मैंने अपनी आंखों से देखी है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है ना, वो उसका पहरा दे रहा है, पुलिस वाले बाहर गात खड़ी है, मुझे बुला के ले गया, दरवाजा खुलता है, आगे सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है, बैरक के अंदर बंदा लेटा हुआ है, मोबाइल पड़े हुए हैं, पैसे पड़े हुए हैं, बैठा हुआ है, मैं बाकी चीजें नहीं बता रहा और क्या कुछ पड़ा हुआ है, वो अब रहने दे, लेकिन ये सारा। और वो हमारे लिए बेहतरीन खाना बनाता है, वही बनता है जेल में, बेहतरीन खाना में खिलाता है वो। साकिब लंगड़े की बात कर रहा हूं, वो अलग बात है, उस बेचारे की बदकिस्मती कि एक दिन तो हमें खिला दिया उसने, फोन था, उसने फोन मुझे दे दिया, फोन मैंने इस्तेमाल, मैं जेल के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको सारी। मैं जो आज बातें कर रहे हैं इमरान खान, क्या एडवांटेज दिया इमरान खान को, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मुशर्रफ के दौर में देखा है मैंने ये सारा कुछ। यार कमाल करते हैं, मैंने वहां से फोन किए, मैंने भूख हड़ताल कर दी। फोन किसको किया आपने? जर्नलिस्टों को फोन किया। कौन जर्नलिस्ट थे, कोई याद है? रियाज शाकिर था जंग में, रियाज शाकिर को फोन किया था, शोएब शाह को, अच्छा पुराने सारे लोग इनको फोन किए। इस तरह अमजद मलिक इंटरनेशनल हायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनको फोन किया, उन्होंने बाहर बैरन को मीडिया को कहा गया तो सिद्दीक ने भूख हड़ताल कर दी। तो अगले दिन क्या हुआ, उधर मुशर्रफ गवर्नमेंट को हिल गई कि ये इंटरनेशनल जरीदे को कैसे जा रही हैं खबरें। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर उसने बुलाया, वहां गए तो वहां बियाबान उसका जो घर है उजड़ गया, लंगड़े का बस डॉल का घर उजड़ गया यार, कमाल देखे वो। मुझे मिला, बड़े प्यार से बुलाया उसने,
اس نے کہا یار آج تک زندگی میں تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں یار، تو کیا چیز ہے یعنی تو نے میری ٹونی ختم کر دی ہے یار، اندازہ لگاؤ بھائی. میں نے کہا میں نے کیسے کیا؟ کہتا وہ چھوڑ، تو مزہ آیا، پتہ لگا کہ یار کوئی بندہ ہے جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. کہتا مجھے مزہ آیا اس بات کا. وہ یہ کہ تو نے جو فون کیا نا تو فون سے ٹریس ہو گیا، مجھے باغور بھیج دیا. اس کے کچھ عرصہ بعد جیل بدر ہو گیا، جیل بدر ہو گیا، ثاقب لنگڑا گیا وہاں. یہ ریکارڈ کی بات. او مائی گاڈ، او مائی اور گاڈ. اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کو مار دیا گیا. وہ تو ان کے کوئی مسائل ہوں گے. جو بھی whatever it is. اچھا، میں سر بتانا یہ چاہتا ہوں، جو جیل میں بتایا جا رہا ہے عمران خان کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں. شاش یہی اسٹائل ہے. ہلو السلام علیکم، ہلو کیا حال ہے تمہارا؟ یہ اسٹائل ہے خان صاحب کا. کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہو؟ سب خیریت ہے؟ یہ ان کا ایک اسٹائل ہے. کیا بات، آپ کوئی میسج لے کے گئے تھے جی؟ میں دیکھیں، میں میسج ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی؟ میری دوسری میٹنگ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں پھر باتیں بہت سی. مجھے ایک بات سمجھنی ہے، مجھے کوئی قانونی بات سمجھنی ہو تو میں بڑے نامی گرامی وکلا سے سمجھتا ہوں، سمجھ کے پھر بات آگے ہوتی ہے نا جی. تو فرض کریں میں آپ کے پاس کوئی قانونی نقطہ سمجھنے آ گیا تو آپ نے سمجھا دیا. یہ جب آپ بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے اور آپ کے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں پورے پاکستان میں، مائنز بچھی ہوئی ہیں، اظہر صدیق مائنز، تو یہ پھر آپ کو کوئی بھی مشورہ دیتا ہے کہ جی یہ بھی بات کریں، یہ بھی کریں، یا آپ انڈیپینڈنٹ؟ مجھے بہت سے لوگوں نے مشورے دیے ہوئے تھے، بہت سے پیغامات بھی تھے میرے تک. اچھا. لیکن میں چونکہ 2022 سے جب سے تحریک عدم اعتماد سے پہلے سے میں عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ بہت تھا. 2021 اپریل میں کوئی وہ خطرناک آدمی ہے جب شہزاد اکبر کی جگہ مجھے لگانے لگے تھے. اور تمہارا لاسٹ ٹائم کا تجھے پتہ ہے، لاسٹ ٹائم پہ جو تیری میری ویڈیو چلی ہے وہ بڑی آگ لگی. شہزاد اکبر نے اس پہ جواب بھی دیا، پتا تمہیں کہ نہیں؟ میرا اچھا، میرا خیال ہے میں ان کو، میرا خیال میں نے ری ٹویٹ بھی کروایا تھا کہ بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پروگرام سوال کا فورم حاضر ہے، وہ دیکھ لیں جی ذرا ایگزیکٹ کیا بات ہوئی تھی، ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی تھی وہ ذرا دیکھ لیں پلیز. آج مجھے بتائیں کہاں ہے نیب؟ بچ گئے نا منی لانڈرنگ کے کیس پہ جس میں تم نے بڑی تحقیق کی تھی، اتنے بڑے بڑے فائنل یہ پھرتے تھے تم. وجہ یہ بنی کہ شہزاد اکبر صاحب نے پھسا ریفرنس ایک بنایا ہوا تھا، منی لانڈرنگ کی تعریف پہ ہی پورا نہیں اترتا تھا کہ فلاں پاپڑی والے سے پیسے آئے ہیں. اچھا میں نے آئے کہاں سے یہ بتا رہے ہیں، گئے کہاں ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں. آپ کو صاحب کا وہ معاون لگانے لگے تھے عمران خان، آپ نے کیا کرنا تھا پھر؟ مجھے ایسے نہیں چوز کیا گیا، لیکن میرے نال لگنے والوں میں کون لوگ تھے. میں اگر عمران خان کے ساتھ ہوتا تو شاید میں نو کانفیڈنس موو اور ایسے حالات نہ آنے دیتے. مجھے جب کہا تو میں نے کہا یہ ریفرنس 0 ہے. خان صاحب نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سر کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا سر اس میں کچھ نہیں ہے. شہزاد اکبر کے دور میں نا وجہ کیا تھی کہ اس ڈپارٹمنٹس کو نا جس طرح آپ احتساب کرنا چاہتے تھے وہ تو ہوا نہیں کہ تمہیں شہزاد اکبر ملنے آئے گا. آج ڈسکلوز کر رہا ہوں آپ کے سامنے. گورنر ہاؤس گئے ہوں گے؟ اب جہاں کہیں گیا رہنے دے، بلکہ آپ ادھر گئے ہوں گے، میں سمجھ گیا. ادھر کی عادت ہے وہ اپنا شکار خود مار کے کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا. اتنا مٹیریل لیکن آپ نے کام ہی کچھ نہیں کیا. میری جتنی ملاقات ہوئی میں 0 کرایا. میں کہا آپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں. جو پاناما کے ریفرنس بھی بنائے گئے نا اس وقت پہ GIT میں جو لوگ تھے وہ کمپرومائزڈ لوگ تھے. آج میں نئی بات بتا رہا ہوں، بتا دوں آپ کو. پاناما میں یاد ہے نیب کی طرف سے تو نے پہلا انٹرویو میں نے کیا، پہلا انٹرویو تو نے کیا تھا، یاد ہے نا؟ حالانکہ الاؤ نہیں تھا آپ کو، لیکن پھر بھی آپ میں تو بڑا کلیئر تھا نا. آپ کے نزدیک کیا لوپ ہول؟ جائیداد کی ویلیویشن نہیں کروائی گئی تھی. آپ یہ بات سابق پروسیکیوٹر نیب کے طور پہ کر رہے ہیں، پھر تو جسٹس سجاد الحسن مانیٹری جج بھی ٹھیک لگے تھے. بالکل 100%. عمران خان کے سارے کیسوں میں مانیٹرنگ جج لگنے چاہیے تھے، لیکن ان کا پھر رابطہ نہیں ہو سکا. جھوٹ تھا نا ان کا. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بہت سی باتیں بڑی قربت سے دیکھی میں نے. شہزاد اکبر ایسے نہیں ہے، وہ بات جھوٹ تو نہیں، وہ بیچارے. میں ابھی فی الحال موضوع ہمارا یہ، وہ کس دن جب ہوگی بات پھر بات کریں گے. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ گرانا، تحریک عدم اعتماد اور کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا، میں چونکہ بہت حصہ رہا اس سارے پروسیس کا. اور میں 9 مہینے یہاں سے ملک سے باہر تھا اور میں سمجھ رہا تھا بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہیں ہم سے، ہم اس چیز کو نہیں اٹھا سکے. میں نے جا کے خان صاحب کو بتائی، میں نے اپنا مشورہ دیا، میں نے سجیشن دی. یعنی مثال کے طور پر 215 سیکشن نہیں چیلنج کیا جو آپ سے پارٹی سمبل لے لیا گیا. آپ نے خان کو کیا بتایا، کیا کہا؟ 215 سیکشن، 215 جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے جس کے تحت آپ سمبل واپس نہیں لے سکتے. وہ چیلنج نہیں کیا کسی نے؟ وہ چیلنج نہیں ہوا. کیوں؟ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری یہ کوتاہی ہے. کہاں چیلنج کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن میں؟ کورٹوں میں، ہائی کورٹ میں. میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. تو یہ چیلنج نہیں ہوا. یہ چیلنج ہونا چاہیے تھا.
آج پورے جو برائی کی جڑ ہے سیکشن 215 ہے. نہیں تو 215 کو تو آپ کو واپس لینے کے لیے بھی کہیں سے شاید کہا گیا ہو. ہاں مجھے میں نے پٹیشن ایک فائل کی تھی, مجھے کہا تھا کیونکہ آپ نے فائل تو کیا ہوا تھا, مجھے کہا کہ پٹیشن میں یہ آپ پرسو نہ کریں اس کو فی الحال. اچھا اس کے پیچھے بھی میں نیگیٹیولی نہیں دینا چاہتا اس کو, ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے, سیکشن 215 کو چیلنج کرنا چاہیے تھا پہلے دن سے چیلنج کرنا. آج ہم جو بھگت رہے ہیں نا پارٹیز کے, اچھا اس کی پیچھے لاجک جو میں سمجھتا ہوں, ہم پتہ نہیں ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنا چاہتے ہیں. جو پارٹی کے اندر لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ 215 سیکشن ہم نے خود ترمیم کی تھی, الیکشن ایکٹ ہم نے خود بنایا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں چیلنج کرنے کا. نہیں کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن تو لا بنا دیتے ہیں آپ, لا غلط بنتا ہے صحیح بنتا ہے, جب اس کا اطلاع کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے نا کہ لا غلط ہے یا صحیح ہے. یہ جیسے اسی طرح ہی ہے جیسے پچھلی گورنمنٹ نے جب بل سارے پاس کیے تو انہوں نے ٹریبیونلز میں جب ترمیم کی ٹریبیونل ایکٹ میں, تو اس میں انہوں نے ٹائم بارڈ ختم کر دیا. تو وہ ٹریبیونل والا جج ساری عمر لے کے فائل بیٹھا رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں نا. یہاں دیکھیں نا اصولی طور پر یہ اس کی دیکھیں اس کے نقصان کتنے ہیں. میں نے وہ چیلنج کر دیا, یہ بتا دوں میں آپ کو, خاصا ہوتا ہے میں نے چیلنج کر دیا. اور وہ 29 انہوں نے پھر کیا کہا, خاصا اس بات خوش ہوئے. اور کیا بات ہوئی, میں پہلے یہ ختم کر دوں آپ کو. 29 فروری کا وہ فیصلہ محفوظ ہے. پھر دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, پارٹی کا تشخص دے دیا گیا فارم 33 کا. ہمیں وہاں بھی چیلنج کرنا چاہیے. تشخص مطلب یہ نہیں بات سمجھ آئی, آپ پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہاں تشخص لے لیا جائے. ہاں پھر کیا ہوا, سیکشن 104 اور 94 رولز, مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گے. جب پارٹی نہیں ہے آپ تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. تو یہ سارا خان کو آپ نے بریف کیا؟ نہیں, میں نے بتایا, میں نے کہا ہمیں وہ بنیادی طور پر اور میں نے یہ سارے کے ساتھ, لیکن یہ سیکشن 104 اور 94 چیلنج کر دیا ہوا پارٹی نے. پشاور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گئی ہے پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی. لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے, اس پہ بحث چل رہی ہے سارے میں. ٹھیک. تو ایک تو میں نے یہ والی بات کی. دوسرا میں نے جو 4 کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں اس میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ پہلا جو ہے نا توشہ خانہ پہلا الیکشن کمیشن والا ہے, اس کو میں نے کہا کہ مین اپیل فیصلہ کیا جائے. اپیل کو لگوائی, اپیل نہیں لگوائی. میں نے کہا کہ اپیل لگوائی جائے اور اپیل کا فیصلہ اس پر کہا میں نے. اس پہ میں نے بھی خود صاحب سے بات میری ہوئی ہے, سب کو کہا کہ مین اپیل لگائی جائے اس کی, خود صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. باقی سائفر اور باقی کیسز میں نے کہا کہ ان کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلنے چاہیے, ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلیں تاکہ فوری مین کیس ڈیسائیڈ کرے. ہے ہی کچھ نہیں ہے نہ سائفر نہیں. تو وہ تو ڈونلڈ لو نے آ کے تو بڑی کنٹروورسیز اور بڑی اہم باتیں کر دی, تو پھر وہ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ آپ ذرا سمجھیے گا کہ آخر ڈونلڈ لو کو اسٹیج پہ کیوں آیا, پہلے کیوں نہیں خیال آیا. ان لوگوں نے تانگی بڑا کیا تھا, سوشل میڈیا بار بار لوگ قتل کی دھمکیاں وہ کہتے مجھے دیتے رہے اور نہ لگاتے نا. اس کی وجہ کیا تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بیک اینڈ پہ جا رہا ہے, بہت بری طرح پٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کر رہے ہیں کیا اس میں, یہ تو پھنس رہے ہیں. یہ تو اس لیے ایک اسکیپ حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا, انہوں لوگوں کو یہ بات کر کے وہ الٹا پھنس گئے. امریکہ میں اسٹیج کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں, اب تو جنرل باجوہ بھی نہیں ہے, اب تو حالات چینج ہیں, سارا کچھ بدل گیا. لیکن کوشچن ایک بات واضح ہے کہ دونوں لوگ کی اپنی باتوں کے اندر یہ بات تو تھی کہ تحریک عدم اعتماد ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہارون رشید کا کالم انصار عباسی نے لکھا تھا ان دنوں میں. حسین حقانی 6 مارچ کو ملتا ہے 2022 کو, یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی, جا کے ملتا ہے, ملے تھے. حسین حقانی کے بعد پھر 8 مارچ کو پیش کی گئی. یہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو. میں نے اس میں کہا کہ مین جو اپیلیں ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرائی جائے. باقی میں نے جتنے سیکشن چیلنج کرنے کا, اس میں مجھے خان صاحب نے کہا کہ تو بیٹھ کے کرو. پھر مجھے ساتھ کہا کہ مختلف جو ہیئرنگز ہو رہی ہوتی ہیں نا, اس میں تو محبوب شاہ بی تھے جو میری ملاقات ہوئی, وہ سارے باتوں میں. اچھا, خان صاحب کے ساتھ بات کرتے کوئی سیاسی بات پھر نہیں آپ بتانا چاہ رہے؟ میں کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں بتانا چاہ رہا. اوکے, کوئی مارجن بھی نہیں ہے اشارے کنارے میں کچھ ہنٹ دینے کا؟ نہیں, دیکھیے میں بتاؤں, مشربی بھی ساتھ تھی, اکٹھے ہی تھی. مشربی بہت وزڈم رکھتی ہیں, سیاست میں بہت کلیئرٹی ہے ان کی, اور اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اسی لیے ان کو پھنسایا گیا. عزت والے کیس میں, توشہ خانہ کے کیس میں سزائیں دلوائی گئی انہیں, اسی لیے کہ وہ باہر رہتی, وہ وکلا سے رابطے میں تھی, وکلا سے ڈسکشنز ہوتی تھی اور بہت سے معاملات کو دیکھتی تھی. بہت صابر عورت ہیں, یہ بتا دوں, میری ان سے ہی ملاقات ہے مشربی سے, میں تو ان سے امپریس ہوں. امپریس دیکھیں نا, بڑوں کی طرح امپریس ہوں کہ وہ پاکستان, یعنی یہ جو الزام ہے
جادو ٹونا یہ سب فراڈ ہے, بکواس ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یعنی مجھے سر یہ بتائیں, آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی کے حوالے سے پہلے دن سے انوالومنٹ رکھی فراق شہزادی کی. فراق شہزادی کو کتنے کیس کرتے رہے جناب, اینٹی کرپشن, جناب نیب, ایف آئی اے, پولیس, کیا نکلا؟ 2.5-3 سال یہ تکلیف برداشت کی. میں فراق شہزادی کے کیسز میں دیکھتا رہا ہوں. لیکن اس سب کے باوجود آپ بزدار کے بھی بہت بڑے ناقد تھے, تو بزدار کہاں سے آیا تھا, کیسے آئے تھے, آپ کو سارا مجھ سے بہت بہتر پتا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, عمران خان صاحب کا ایک نظریہ تھا جو میں متی ہوں ان کے اس حوالے سے. وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ شہباز شریف وغیرہ سب فراڈ ہیں, بہترین ایڈمنسٹریٹر, یہ وہ کچھ نہیں ہے. اس کی جگہ ایک عام آدمی بھی آ کر بیٹھ جائے گا, اس سے اچھی پرفارمنس کر سکے گا. پھر ہوا ثابت. عثمان بزدار اس سے بہتر پرفارمنس تھا. یہ بتا دوں میں آپ کو, آپ نے الزام لگایا نا اس کے اوپر کہ آپ کرپشن کی ہے تو کر لیتے ہیں نا. کیا کیا 1 سال میں عثمان بزدار کے خلاف, کیا نکالا آپ نے؟ مطلب کتنے کرپشن کیسز نکالے ہیں, کتنے جال ساز نکالے؟ وہ تو بتا ہی نہیں سکا کہ ہاسپٹل کتنے بنائے, سڑکیں کتنی بنائی. بھائی جان یہاں ملک ریاض کی آڈیو آ جاتی ہے, وہ فرح بی بی سے بات کر رہے ہیں, کیرٹ طے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کہاں تھی. بتاؤں آپ کو اپنا نا فہد, اب ملک صاحب سے آپ کا کتنا کلوز تعلق ہے آپ مجھے پتا ہے. مجھے بہت کلوز تعلق ہے, لیکن میں جانتا ہوں, میں یہاں تک اتنا مجھے بھی پتا ہے اس بات کا کہ یہ آپ کو پتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آ چکی ہے. کیا ملک صاحب نے مانگا ان آڈیوز کو؟ یہ کال انٹرسپٹ کس نے کی؟ اس وقت کے ڈی جی آئی نے, جو اس وقت آرمی چیف ہے. اور پھر باجوہ صاحب اور ان کی ملاقاتیں ہوئی, عمران خان صاحب تک بات گئی. انہوں نے خود کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم یہ انٹرسپٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں میں نہیں کہی ہوئی, انہوں نے کہی ہوئی ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا ساری, یہ باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں. کیا کیا بڑے دعوے کیا کرتا تھا اپنا عطا اللہ کاڑڑ, بڑی باتیں کیا کرتا تھا. کہاں ہے وہ بڑی باتیں فرش زادی کے اگینسٹ؟ کہاں ہے؟ خدا پہاڑ نکلا چوہا. یعنی شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ باتیں صرف ہوتی نہیں ہیں. کیا نکالا انہوں نے؟ اچھا جن کے بارے میں باتیں ہوتی تھی آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں. عثمان بزدار نے, میں آخری دنوں میں عثمان بزدار کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. یہ روزے آج کل کے روزے ہیں نا, یہ مارچ 2022 کے روزے میں نے ساتھ اکثر افطار کیے, اس میں نے افطار عدم اعتماد آنے سے کچھ دن پہلے جب ان کو آپ کی ضرورت پڑ گئی تھی, جو بھی کہیں آپ اس کو, جو بھی آپ کہیں اس کو, میں نے وقت گزارا. جب وہ کہتے تھے اظہر صدیق اللہ کے بعد تو ہی ہے. مجھے یاد ہے کیا ہوتی تھی باتیں, بتائیے. دیکھیں عثمان بزدار ایک بات, ایک تو وجہ تھا کہ جو باتیں تھی نا, جو کہا جنہوں نے کو فائدے ملی ہے یا ایڈوانٹیج ملی ہے, یہ نہیں کہ کرپشن وغیرہ میں, وہ بھی سائڈ پہ چلے گئے تھے. عثمان بزدار کو اس وقت قریبی لوگ تھے. یعنی یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب پارٹیوں نے اکٹھا ہونا ہے, یعنی میں الزامات لگا پاکستان تحریک انصاف میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم یا باقی لوگوں کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر ریئیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں پہلے دیکھیں آصف علی, ڈاکٹر عارف علی کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی. ڈاکٹر عارف علی بہترین صدر ثابت ہوئے. انہوں نے جتنا کام مجھے پوچھا, میں تو قانونی طور پر جانتا ہوں نا, انہوں نے جتنے کام کیے, بہت انہوں نے ڈر کے زندگی گزاری. نہیں بہت ڈر کے بیک فٹ پہ زندگی گزارنی پڑی. ابھی آپ آصف زرداری کو دیکھیں گے نا, آصف زرداری کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لاسٹ میٹنگ ان سے کرنے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, لاسٹ میٹنگ ان سے کرنے خان کے ایک میسنجر گئے. اب خان کے جو میسنجر ہیں میرے بڑے قریبی دوست ہیں, بڑے کریڈیبل, بڑے میرے لیے بڑے کریڈیبل ہیں جو بات وہ مجھ سے کرتے ہیں. تو وہ عارف علوی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے, تو علوی صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تصویریں لگی ہیں, یہ کمرہ سارا بھاگ گیا تو ہم ادھر بات ہی نہیں کر سکتے. اور سنیں نا وہ اپنے ہی روم میں چہل قدمی شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے بڑا مجھے کہتے تھے کہ آپ زمان پارک کیا لینے گئے تھے, آپ صدر کا مرتبہ تھا آپ کا, آپ اس کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے. آپ کا فہد سمجھیے گا, صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے سمری سائن کر رہا ہے. گلاس ہاؤس میں رہتے ہوئے وہ آئے, زمان پاک بھی آئے یا تو نہ آئے, انہیں جہاں اعتراضات اٹھانے تھے الیکشن کروانے کے حوالے سے, جو رول پلے کرنا تھا اس نے حمزہ شریف کو حلف لینے کے حوالے سے تھا, وہاں کھڑا ہوا وہ آدمی. ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ آدمی کھڑا. اور یہ میں دیکھتے ہیں میسنجر نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا یہ تو آپ ٹی وی پہ بتا دینا کہ خان نے مجھے کہا تھا کہ ان کو کہیں اب بھی نہیں بولنا تو کب بولنا. تو خان ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے خان کو انٹر پارٹی الیکشن کے لیے بھی کہا کہ خان صاحب میں نے صدارت سے فری ہو جانا ہے, میں یہاں سے فری ہو کے تو میں انٹر پارٹی اچھا سا کروا دوں گا. خان صاحب نے اس کا جواب بھی کوئی نہیں دیا. دیکھیں میں ایک بتاؤں آپ کو, میں تو سوال جو کر رہا ہوں نا,
میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ اگر عارف الوی صاحب چاہتے جتنا بہترین کردار ادا کر سکتے تو انہوں نے کیا. ہمیں بھی یہاں یہ سوچنا یہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کردار ادا کر سکتے تھے, نہیں کیا, نہیں کرنا تھا, کیا. اور کئی ایسے تھے جو تصویر کے چاروں طرف چلتے تھے, بلکہ تصویر کے آگے پیچھے بھی اوپر نیچے بھی, یعنی 4 اور 4 8, یعنی ہر طرف ہی ہوا میں مرضی چلے جاتے تھے. عمران خان ایک جینیس آدمی ہے. عمران خان ایک تو آپ کی بشرا بیوی سے کیا بات سر ہوئی؟ بشرا بیوی سے یہ سارے معاملے, اور یہ نکالنا کیسے آپ نے؟ سٹک ہیں ادھر, پھنس گئے ہیں, کیسے ہک کیسے کریں گے؟ دیکھیے اس میں اس کے حوالے سے پرنسپل اظہر صدیق جا رہے ہیں ہیلی کاپٹر چلا کے اڈیالہ کے اوپر پہنچے ہیں, رسی نیچے پھینکی ہے, خان صاحب کو کہا ہے اوپر آ جائیں, کچھ طرح تو نہیں ہونا, کیا کریں گے؟ تدبیر, یہ ہیلی کاپٹر سے مراد کیا تدبیر ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسز جو ہے نا فوکس ٹوٹل کیسز کی طرف عمران خان صاحب کے ڈے ٹو ڈے اس کو ہیئرنگ کیے جائے, ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے عدت کے کیس میں آپ ہیمر لے کے کوئی برف اور کوئی گلیشیئر لازمی توڑ رہے ہوں گے, کوئی آپ نے لازمی وہ نیچے سے سرنگ نہیں, کوئی سرنگ آپ نے نکالی ہوگی, مجھے آپ وہ نہیں بتانا آپ چاہ رہے. نقب زنی میں نے لگائی ہوئی ہے, میں بتا دوں آپ کو. اور عمران کتنی برابر ثابت ہوگی نقب زنی؟ میں بتا دوں آپ کو, عمران خان بہت اس کردار میں کتنے اور طاقتور لوگ شریک آپ کے شریک ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, جہاں تک تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو بالکل سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی تدبیر کرنے کے لیے کتنے اہم لوگ بیچ میں شریک ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال عمران خان صاحب کا فیملی ٹھیک ہے نا, بشرا بیوی ساتھ شامل ہے. جو بات ان کے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی کہ بس پردہ کرداروں کا میں پوچھ رہا ہوں, بس پردہ کردار کون سے اور کتنے اظہر صدیق بیچ میں شامل ہیں؟ دیکھیں میں بتاؤں, اظہر صدیق اکیلا ہی کافی ہے, شکر الحمدللہ. ہمیں پاکستانی رکھے, میں تو اپنے طور پر پازیٹیولی جتنے کام میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں, آپ کو دیکھیں ورکنگ ریلیشن ہونے چاہیے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. میں نے امین گنڈاپور کے حوالے سے جو ملاقات رہی میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, میں نے ڈیفینڈ کیا عمران خان کے سامنے جو شہباز شریف سے ملے, آپ نے کہا بہت اچھا کیا, میں نے ڈیفینڈ کیا. دیکھیں میں نے ایک اور بات آپ کا جو بڑی مزدار بات رہ گئی, اوکے, اور بڑی مزدار بات, بڑا اچھا ہنٹ ہے آپ کی طرف سے, یہ تو بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم بات. میں نے ایک اور بات جو ہے میں نے بشرا بیوی سے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ بیٹھ کے مل کے گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی, نہ کریں. ہاں میں نے یہ بات کی ہے. اچھا آپ بلیور ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یار میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, میں تو 5 جون سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مسا کے دیکھیں آپ نے اس وقت ایشو ہے سول لبرٹیز کا. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سامنے آنا چاہتے ہیں یا حالات سیٹل کرنا چاہتے ہیں, جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں, نون لیگ تو چونکہ بالکل کیا بشرا بیوی نے کہا؟ بشرا بیوی نے کہا کہ آپ خاص صاحب سے بات کریں. آپ نے کی؟ میں چونکہ لاسٹ ڈیٹ پہ لوگ کافی بہت زیادہ تھے, یہ نہیں آپ نہیں کر سکے, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کیا. آپ نے امین گنڈاپور کو جب ڈیفینڈ کیا خان صاحب کے سامنے تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں انہوں نے دیکھیں انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. میں نے کہا جی ورکنگ ریلیشن شپ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, اس نے وفاق سے بات کرنی ہے, وزیر اعظم سے پیسے لینے ہیں, صوبے کو چلانا ہے, تو آئین اجازت دیتا ہے نا اس بات کی. باقی وہ جتنا کام کر رہے ہیں وہ اپنی طور پر کام, خان صاحب لیکن جو وائبرنٹ آدمی ہے نا, جو دھڑے سے بات کرنے والا ہے, اسے بہت پسند کرتے ہیں. اور یہاں جو بات ہے نا, میں اس لیے کھل کے بات کر لیتا ہوں, میں کسی بھی بات نہیں کرتا. میں تو 5 جون 2022 سے ہی بات کر رہا ہوں, 23 سے سوری, کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسا کے پاکستان کی طرف جانا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو نون لیگ کو نکال کے. نون لیگ کو پہلے دن سے میں ناقد ہوں کہ نہیں, وہ نہیں, جو کہ اس ملک میں برائی کی جو جڑ ہے یہ انہوں نے خراب کیا. بہت ایک اور راز ہے میرے پاس, نواز شریف کا وہ کیا چاہتا تھا بتائیے. وہ آج نہیں بتانا, وہ نہیں بتانا. تو نے بات ایک ایسی چھڑی کہ میرے ذہن میں فوراً آئے گی بات کہ نواز شریف کو بھی اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے, وہ پھنس گیا ہے. تو میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو, وہ پھنس گیا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مریم صفدر اپنے باپ کی 100% رائے سے نہیں, اس نے دروازے اپنے خود کھول لیے. شہباز شریف جو کام کر رہا ہے, نواز شریف اور اس کا گروپ آپ خود دیکھ رہے ہیں, کئی نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں, جاوید لطیف, زبیر, مفتاح اسماعیل, خواجہ سعد رفیق, روحیل اصغر, رانا ثناء اللہ, غلام دستگیر, پورم دستگیر, کئی نام آپ سامنے آ چکے ہوئے. تو میں ایک بتا دوں, خاقان عباسی بھی لابا ابل رہا ہے.
اور انٹیلیجنٹ موو کی ضرورت ہے یہاں پر. یہ گورنمنٹ نہیں چلنے والی, یہ بتا دوں میں آپ کو. اگر آپ نے صحیح ٹائم پہ صحیح ہٹ نہ کیا تو صحیح ہٹ کرنا ہے اس بات کو. اور اسی لیے, اور یہی بتا دوں آپ کو, شروع میں بلاول بھٹو پاکستان ملی کے خلاف کیمپین چلاتے رہے, اور اب تو ہم سب نے کہہ دیا کہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمپرومائز ہو جانا. میں نہیں سمجھتا اس میں کمپرومائز, کس بات کا کمپرومائز. اب جیسے وہ پیپلز پارٹی نے پیچھے بیٹھ کے ستارہ نہیں وزارت لی, وزارت عظمیٰ بنا لیتے ہیں ہم بھی وزارت عظمیٰ. ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو یہ سارا کام ہو رہا ہے. خان کا تو ٹھیک ہے نا, وہ تو میرٹ پہ بری ہونا ہی ہونا ہے, آج نہیں کل نہیں کتنے دن لے جائیں گے آپ. میں چھوٹی عید کا سمجھے بیٹھا تھا, لیکن جس طرح سے وہ لٹکا رہے ہیں کیسز کو, وہ لگ رہا ہے تھوڑا سا آگے چلا جائے. عمران خان نے باہر آنا ہے, اور 28 مارچ کے لیے گئی ہے ملٹی کوٹوں کے کیس کی سماعت, تو وہاں سے بھی آپ کے پاس چیزیں بہت سی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. یہ ایک اور سیشن رکھیں گے, ابھی تو بہت ساری باتیں. 30-32-35 منٹ کھپنے کے بعد اظہر صدیق صاحب سے بات نکلوانا بڑا ناممکن سا کام ہے. مہربانی ان کی خود کچھ بتا دیں تو بتا دیں, ادروائز یہ بات نہیں بتاتے اور سیاسی گفتگو کر کے ٹال جاتے ہیں. اب سارے پروگرام میں دیکھیں ایک ہی کام کی بات ہے, باقی ان کی کئی بات سر آنکھوں پہ ہے, لیکن جو میجر ڈیولپمنٹ ہے, جو سب سے میجر ڈیولپمنٹ ہے, ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو لے کر کو بہت ساری انفارمیشن لیے بیٹھے ہیں. انفارمیشن چیلنج نہیں کرنی چاہیے, بطور جرنلسٹ میرا یہ ماننا ہے. میں عقیدے کی حد تک اس بات کا, کوئی ہم سے بہت جونیئر بھی جب آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے پاس فلاں بات ہے, تو ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں اس بات کا, تو چیلنج نہیں کرتے کہ نہیں تجھے کیا پتا, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تجھے نہیں پتا وغیرہ وغیرہ. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا انفارمیشن کا گلیشیئر لیے پھر رہے ہیں. دوسرا, بشرا بی بی کے سامنے ان کا یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ ہمیں ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے تھا, اور امین گنڈا پور والی بھی بات جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن کی طرف آتی ہے, تو پولیٹیکلی تو یہ بڑے وزڈم کے مشورے ہیں, اور اس وزڈم کے پیچھے 12, 14, 15 گھنٹے بولا جا سکتا ہے اس ایک لائن کے پیچھے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.